اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے دل میں امیر المؤمنین سے جو ہے وہ سنخیت ہے، محال ہے کہ علی سے محبت کرنے والا شخص اس انسان سے نفرت کرے جس کے وجود میں علی کی ولایت کی شمع جل رہی ہو، یعنی جس کے وجود میں کمال علی کی بدولت آیا ہو۔ لہٰذا اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کوئی محبت کا دعوے دار ہے تو وہ انسان کامل سے، سلمان سے، ابو ذر سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس کے وجود میں سلمان بھی محب ہوگا، اس کے وجود میں جو ہے وہ ابو ذر کی بھی محبت ہوگی، مقداد کی بھی محبت ہوگی، قنبر کی بھی محبت ہوگی، سب کی محبت ہوگی۔ تو یہ در واقع معیار ہے عزیزان محترم۔ مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 239 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض علی صلوات اللہ علیہ، یعنی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ محمد سے تو محبت کرتا ہے، ویبغض علی اور علی سے اس کے وجود میں بغض ہے۔ ایسا شخص جھوٹ بولتا ہے۔ بس یہ جتنے افراد بھی آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن کے وجود میں علی ابن ابی طالب کی نفرت موجود ہے اور دوسری طرف وہ دعوی محبت پیغمبر کے دعوے دار ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں، یہ در واقع اپنے دعوے میں صادق نہیں ہیں، کیونکہ یہ فرمان ذیشان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت میں دوئیت نہیں ہے، محبت میں جو ہے وہ دو الگ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی ایک ہی نور سے آپ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصے سے نور کے محبت کریں اور دوسرے حصے سے آپ نفرت کریں اور انزجار کریں اور جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ حقیقت واحدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی حقیقت واحدہ ہے، ولایت کی حقیقت واحدہ ہے۔ وہی ولایت جو اللہ کی ہے، وہی ولایت محمد مصطفیٰ تک آئی ہے، وہی ولایت امیر المؤمنین تک آئی ہے، اور اسی ولایت کی تجلیاں اور قرن سلمان و ابو ذر و مقداد و آغا قاضی و آغا بہجت و آغا طباطبائی میں روشن ہے۔ لہٰذا جو شخص مرحوم بہجت سے عناد کرتا ہے تو در واقع وہ اس نور سے عناد کر رہا ہے جو مرحوم بہجت کے وجود میں ہے، اور وہ نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ان کے وجود میں آیا ہے۔ بس یہ یہاں تک منتہی نہیں ہوگا، یہ اوپر تک چلتا جائے گا، یعنی اب اس کے وجود میں یہ جو عناد کی ایک چنگاری جل چکی ہے، یہ جو دشمنی کی ایک چنگاری جل چکی ہے، یہ اس کو اوپر تک لے کر جائے گی، اور یہ امیر المؤمنین کا کبھی حوبدار نہیں ہوگا۔ بس وہی جو رسول خدا نے فرمایا کہ کذبہ، یعنی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے بغض کرتا ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا تو نیچے تک منتہی ہوگا، نیچے سے شروع ہوگا تو اوپر تک منتہی ہوگا۔ اس میں یہ فارمولہ ہے کہ جس کے وجود میں علی کی جو ہے وہ بغض موجود ہو، اس کے دل میں ہرگز محمد مصطفیٰ کی محبت ایجاد نہیں ہو سکتی، جگہ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو استاد کامل سے عناد رکھتے ہیں، بلا شبہ باطنی طور پر ایسے افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین اور ان کے اہل بیت سے عناد پر منتہی ہوں گے، اگرچہ ابھی ظاہراً وہ اس عناد کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس عناد کی چنگاری ان کے وجود میں روشن ہو چکی ہے۔ اور یہ چنگاری کیسے روشن ہوئی ہے؟ جہل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ استکبار کی بنیاد پر، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر، یعنی اولاً پہلے مرحلے میں استاد کامل کو پہچانا ہے کہ اس کے وجود میں شمع جو جل رہی ہے وہ امیر المؤمنین کی ولایت کی ہے، یہ پہچان لیا ہے۔ یہ پہچان لیا ہے کہ یہ استاد کامل ہے، یہ پہچان لیا ہے کہ اس استاد کامل نے اپنی زندگی کو سیرت و تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے، یہ سب چیزیں وہ جانتا ہے، یہ سب حقائق جانتا ہے، لیکن ان کے جانتے ہوئے اب وہ اس سے عناد کر رہا ہے، اس سے بغض کر رہا ہے، اس سے دشمنی کر رہا ہے، اس سے تنفر ایجاد کر چکا ہے۔ تو اس کے باطن میں در واقع اس نور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تنفر ایجاد ہو چکا ہے
کہ جس پر یہ عمل کر رہا ہے، پس یہ یہاں منتہی نہیں ہوگا، یہ اس کی گمراہی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے تنفر، بغض اور دشمنی پر جا کر منتہی ہوگا۔ اور اس انسان کامل سے اناد، اس سلمان سے اناد، اس ابو ذر سے اناد امیر المؤمنین سے اناد کا رتبہ رکھتا ہے، رسول خدا سے اناد کا رتبہ رکھتا ہے، خدا سے اناد کا رتبہ رکھتا ہے۔ پس یہ اس کے وجود میں ایک چنگاری جل چکی ہے۔ لیکن وہ شخص متفاوت ہے کہ جس کے وجود میں جہل کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، نہ جانتے ہوئے کی بنیاد پر شک و شبہ ایجاد ہوا، جس وجہ سے اس نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہے، لیکن استاد کامل کی مخالفت نہیں کی ہے، استاد کامل سے دشمنی اپنے وجود میں نہیں لے کر آیا اور اس راستے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو اب استاد کے نور سے یہ کمال تک تو نہیں پہنچے گا، لیکن ممکن ہے اہل بیت کی ولایت کی ایک تجلی، ایک رہنمائی اس کو مل جائے اور دوبارہ یہ راہ راست کی طرف واپس آ جائے، کیونکہ نور ولایت ایک نور ہے، اس میں تشکیک ہو سکتی ہے، شدت و ضعف ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام اولیاء اس نور کی حقیقت میں متحد ہیں۔ منتہا رسول خدا میں جو نور ولایت موجود ہے، امیر المؤمنین میں جو نور ولایت ہے، وہ ایک اوقیانوس، ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس استاد کامل میں جو ولایت موجود ہے، یہ اسی نور کی ایک کرن، ادنا سی کرن، ایک قطرے کی صورت میں اس استاد کامل کے وجود میں موجود ہے۔ پس انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہے میں اس قطرے سے دشمنی رکھتا ہوں اور اسی قطرے کا وہ کل جو سمندر ہے اور اوقیانوس ہے اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ یہ اور وہ آپس میں متفاوت نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایک سے جو ہے وہ انسان انزجار اور تنفر اور بغض رکھے اور کل سے انسان محبت کا دعوے دار ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پس جو بھی اولیاء الہی سے جدا ہو جائے گا تو وہ جدائی اس کی اگر جہالت کی وجہ سے نہ ہو، تو باقی جو اولیاء الہی سے وہ جدا ہو چکا ہے، تو چونکہ جہالت کی وجہ سے وہ جدا نہیں ہوا ہے، اناد اور استکبار کی وجہ سے جدا ہوا ہے، تو یہ اس کی ہلاکت کے لیے اور اس کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منتقم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام زمان منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔